عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پلس مائنس لیے حاضر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت امام حسن کا ایک پہلو بھی ہم لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک کان میں کوئی مجھے برا بھلا کہے اور دوسرے کان میں آ کر اگر وہ مجھ سے معذرت کر لے تو میں اس کا عذر جو ہے وہ قبول کر لوں گا۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ اتنا بڑا دل آج معاشرے میں لوگ بیچارے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو میں نے ایک بندے کو سنا، یہ میں سنی ہوئی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے یہ کہا اس نے کہ جب تک ہمارے سامنے ناک نہیں رگڑو گے تب تک ہم جو ہے وہ یہ چھوڑنے والے اس بات کو ہے نہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مزاج کی تنگی ہے سر میں، سوچ، مزاج، طبیعت تنگ ہوتا ہے، تو جب تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ ہر چیز میں پھر وہ اس طرح کے اختیار کرتے ہیں۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک تعداد ہے جس میں علم کی کمی ہے۔ اگر انہیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کے فضائل کا اندازہ ہو جائے تو شاید وہ بغیر معاف کرے رہ نہیں سکیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف آپ کی اپنی انا، اپنی ضد یا اپنی جو بھی آپ کو تکلیف ہے اس کو بس لے کر بیٹھے رہنا ہے کہ وہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسری طرف معاف کرنے والے کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مطلب کہ اپنی دنیاوی جو بھی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان پر ہاتھ رکھے یا مغفرت پر ہاتھ رکھے۔ واہ واہ۔ بندہ بخشش پر یاد رکھے گا کہ مطلب میں بخش دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، تو معاف کرنے سے سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، اور معاف کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی ملتی ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند بھی فرماتا ہے، اور درگزر کرنا چاہیے۔ یہ اپنا سچی بات یہ ہے کہ حقیقت اگر میں بنیادی طور پہ بات کروں تو خود اس میں معاف کرنے والے کا اپنا فائدہ بہت ہے۔ خود یہ جتنا پرسکون زندگی کی طرف آ جاتا ہے نا معاف کرنے کے بعد، یعنی وہ جو دل پر، کیونکہ وہ جو خرابی چیز پہ خراب لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے ہم خود بھی بڑے بے چین ہوتے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا، اس سے نہیں ملنا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، یہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، وہ سامنے آئے گا تو کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم ہی تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم ہی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر، کئی خوشیوں، کئی غموں میں ہم لوگ خود کو ہی مانس کر، نہیں وہاں وہ ہوگا میں نہیں جاؤں گا، نہیں وہاں وہ ہوگا میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی، صرف اپنی ہی چیزیں، اپنی ہی نفرتیں، اپنی ہی ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ بھائی جناب اس نے مطلب میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں مانتا ہوں اس نے آپ کے ساتھ آپ پر ظلم کیا ہوگا، میں مانتا ہوں کہ اس نے آپ کی حق تلفی کی ہوگی، بس ہم مان لیتے ہیں، ایک طرف مان لیتے ہیں۔ مگر حدیث پاک تو ہمارے سامنے ہے نا، جنت کی بشارت ان کے لیے دی گئی نا کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یعنی ظلم کرنے والے کو معاف کر، توڑنے والے کو جوڑ، اور محروم کرنے والے کو عطا کر۔ یہ تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اس بات کو کر کے دکھایا کہ آپ کس طرح معاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار یہ معاف کر دیا کرتے تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ معافی کا جو سبق ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غضب کو غصہ پینے والے، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ اللہ نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نیکیاں کرنے والے، احسان کرنے والے اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو چھوڑیں، مطلب آگے بڑھیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ حضرت امام حسن، آپ ماشاءاللہ اللہ کریم کی بڑی عطا تھی آپ پر، اللہ نے آپ کو بہت جو ہے مال و دولت سے نوازا تھا۔ کاروباری بندہ کرتا ہے
تو اس میں بھی اس کا ایک مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے میرا کاروبار چلے گا، اس سے مجھے پروفٹ ملے گا، میرے جو ہے وہ ایسٹ بڑھیں گے، میرے پاس جو ہے وہ ایک دولت، میری ویلتھ ویلیو جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اچھا یہ اچھا ہوگا، پھر باقی سارے کام بھی لوگ سمجھتے ہیں گے ہمارے اچھے ہوتے جائیں گے. تو پروفٹ پر نظر ہونی چاہیے یا حلال پروفٹ پہ نظر ہونی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سلمان بھائی، کاروبار یا کوئی بھی وے آف ارننگ جس کو آپ بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت کاروبار یا وے آف ارننگ کی اگر بات کریں تو وہ مختلف طرح کے ہیں. صحیح. ایک تو ٹریڈنگ ہے جو مارکیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، صحیح. اور ایک سروسز ہیں. یہ بھی مطلب کہ اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس جاب نہیں کر رہے ہوتے، سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں. وہ یہ کام کر اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کمیشنز پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جابس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو وے آف ارننگ بنائے، کوئی بھی وے آف ارننگ بندہ کریٹ کرتا ہے تاکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکے، پیٹ پال سکے، اور اپنی زندگی کو محتاجی سے بچا کر وہ چلا بھی سکے. اور پھر الگ الگ اس کی نیت اور الگ الگ اس کے ارادے بنتے ہیں. آپ نے حرام اور حلال کی بات کی کہ پروفٹ کے تعلق سے مین پلس مائنس ہی یہی ہے. اگر مین پلس مائنس کی بات کریں، جیسے کہ ایک بات کر کے ہم جیسے پروگرام ختم کر دیں، صحیح. تو اس کا پلس یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، اور اس کا مائنس ہے کہ آپ حرام کمائیں. یہ پلس مائنس. اب اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا، اب آپ کی وہ موو کر سکتی ہیں کہ اگر آپ پلس کی طرف جا رہے ہیں، اس میں نیتوں کی بہتری بھی آ جائے گی، خیر خواہ امت کا جذبہ بھی آ جائے گا، اور بہت ساری ہمدردیوں کے جذبے آ جائیں گے. جب آپ تجارت کی، کاروبار کی بات کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کے جاب بھی کرتے تو اس میں بھی پلس مائنس کی بات ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں اپنے سیٹ کے ساتھ، ڈیفینیٹلی مائنس ہے. آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، ڈیفینیٹلی مائنس ہے. آپ مال چوری کر رہے ہیں، یقیناً مائنس ہے. آپ اپنی جاب میں وہ ٹائمنگ کے اندر اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو بھی مائنس ہے. سیٹ بھیجتا ہے کہ جناب آپ یہ کام کر آ جاؤ، 1 گھنٹے کا کام ہے، آپ 1.5 گھنٹے میں واپس آ رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ آپ نے کو اپنی ہی بول کے وہ کام تو آپ نے آدھے گھنٹے میں نپٹا لیا، 1 گھنٹہ اپنے گپے شپے لگانے میں، اپنے کام کرنے میں نپٹا دیے، اور آ کر کہہ دیا سیٹ ٹریفک بڑا جام تھا. تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، سیٹ دیکھے کہ نہ دیکھے. تو اسی طرح رات کی نوکری ہے، جاب ہے، وہ جا کر چوکیداری کرنی ہے، سیٹ کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے مالک کی طرف سے کہ سونے کی. اب بندہ وہ سیٹ بھی سو گیا، رات بھر وہ بھی سو گیا ہے، اور تنخواہ پوری لے رہا ہے جاگنے کی. تو یوں اگر دیکھا جائے تو جاب کرنے والے ہوں، سروسز پرووائڈر ہوں، یا ٹریڈر ہو، اب ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو بھی مطلب کہ اس میں بھی مطلب کافی پلس مائنس کو دیکھا جائے گا. اگر ہم کچھ حدیثوں کو سامنے رکھیں نا، تو روایت حدیثوں میں باقاعدہ تجارت کے، کاروبار کے تعلق سے بڑے واضح طور پر ہمیں ارشادات موجود ہیں، اور ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں تو میں کچھ جی. اس طرف جا کر میں کچھ الحمدللہ صراط الجنان تفسیر قرآن مرحبا. سے کچھ چیزیں مطلب کہ میں اپنے ناظرین تک بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. تو اس کے بعد فرمائے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا میں آپ کے سامنے تجارت کے تعلق سے جو ہمیں ارشادات عطا کیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی، وہ بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. میں یہاں پر سب سے پہلے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 روز کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا، اس کے لیے آگ زیادہ
بہتر ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ بالکل ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ ہم نے اپنی روزی کو حلال ہی کرنا ہے اور خود کو ہم نے حرام سے بچانا ہے. یہاں ایک بہت پیاری میں حدیث سنانے جا رہا ہوں جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے، تاجروں کے لیے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وہ بھی اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی وہ سارا سامنے آ جائے گا رزق. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے. اب کن تاجروں کی پاکیزہ کمائی ہے؟ یہ پورا پلس ہی پلس ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح اپنے ارننگ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو اس انداز پر لانا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، کیا بات، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، سبحان اللہ، جب وہ کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے کہ خریدتے وجہ سے برائی بیان کرنی ہے تاکہ اس کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے، اور جب بیچے تو اس کی تعریف نہیں کرتے، اور جب بیچتے تو اس کی تعریفوں پہ بھی پل باندھ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، یعنی دینے میں یہ وہ تاخیری حربے جس کو کہتے ہیں نا استعمال نہیں کرتے. اور جب نہیں کرتے. انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے. سبحان اللہ. ارے دیکھ کتنی خوبصورت بات ہو گئی. یہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارا اس کے اندر مضمون موجود ہے تجارت کے تعلق سے. اگر اس پر غور کرے بندہ تو الحمدللہ کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. جی، کاروبار کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے جو سمجھنے کی بھی حاجت ہے. بعض اوقات لوگ صرف پروفٹ پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات میں طریقے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا جو سود ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. آپ ان کی انتہا دیکھیں، تجارت کی انتہا کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے کہ آپ کو پروفٹ ملے گا. اور سود کی اگر آپ انتہا دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پیسے آ ہی رہے ہیں. لیکن اسلام نے طریقے کو کیا کیا ہے، فوکس کیا ہے کہ تجارت کا جو طریقہ ہے یہ پرمیزیبل ہے، یہ جائز ہے، اور وہ جو طریقہ ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. تو ہمیں ہمارا جو طریقہ ہے، اس کو کمانے کا طریقہ، ارننگ کا طریقہ، اس کو بھی بالکل انڈر امبریلا اسلام اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی لانا پڑے گا. جبھی اس سے جو آنے والی کمائی ہے یہ ہمیں فائدہ بھی دے گی، ہمیں برکت بھی دے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. میں یہاں ایک حدیث پاک بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جو بالخصوص رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اینی ون کسی فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو سواد سے بچانے کے لیے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کرنے کے لیے حلال کمائے، قیامت میں یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے، اور عبادت بھی رکھی ہے، ترغیب موجود ہے. تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے. سبحان اللہ. وہ سورہ جمعہ میں ہے نا کہ جب اذان کہی جائے تو اپنی تجارت روک دو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، ہاں جی، اور اپنے تجارت کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جی، اور جب نماز پڑھ لو تو جی فانتشروا فی الارض، اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کریم کا فضل تلاش کرو. یہاں مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو یہی فرمایا ہے جی، کہ یہ جو تجارت، یہ جو کاروبار ہے، کیونکہ منع کیا گیا. جی، اب جب تم نماز سے فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، کس کے لیے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت. یعنی یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اور فقہائے کرام نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے. اب میں آپ کے جو پلس مائنس کی بات چل رہی تھی، اب میں نے جیسے آپ کو ایک حدیث سنا ہے گفتگو کے تعلق سے، وعدہ خلافی کے تعلق سے، امانت کے تعلق سے، اس طرح دیگر چیزوں کے. اب پتہ کیسے چلے کہ یہ میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے،
یہ جو امانت والا معاملہ ہے یہ میں خیانت تو نہیں کر رہا ہوں، یہ وعدے کا معاملہ ہے میں اس کو توڑ تو نہیں رہا ہوں، یہ فلاں معاملہ کر تو نہیں رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک تاجر کو بھی باقاعدہ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، جی ورنہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں درست ہے. اب جیسے کہ انہوں نے سلمان بھائی نے تجارت اور سود کے تعلق سے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، تو اب تجارت میں سود نہ آ جائے تو سود کس طرح تجارت میں کاروبار میں آ سکتا ہے، اس کو بھی تو پڑھنا پڑے گا آپ کو. ورنہ تو آدمی تو سود کی ایک دو موٹی قسمیں یاد کر لیتا ہے کہ بھئی یہ سود ہے. کیا اس کے علاوہ اور کوئی سود کی قسمیں یا سود کی اقسام موجود ہیں؟ ڈیفینیٹ موجود ہیں، ایسے ہی جو ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. جی ایسے ہی موجود اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ تو بعد میں پتہ چلو ہو یہ تو مطلب میں تو سود میں پڑ گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا. اور اچھا پھر جو ڈیلنگ ہوتی ہے یہ انلیگل مطلب شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے تعلق سے اور جو خریدنے والے کو جو اختیارات حاصل ہیں اس کے تعلق سے، کیونکہ پورے جب آپ تجارت کا باب پڑھتے ہیں تو پھر وہ خیار عیب و خیار شر تو یہ ساری اس پہ ابحاث چلتی ہیں. آپ مداربت کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ شراکت کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. آپ نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ بورڈ کیا لگے ہوئے ہیں اور ہمیں جب کسی اسٹور کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے. مگر میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ تو اوتھینٹیکیٹ ڈسکشن ہو اور مستند گفتگو ہو تو چلو ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک بار پڑھ تو لینا چاہیے نا کہ میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں تو کیا ہے. اس طرح لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو دن رات پسینہ بہا کر تو تھک گئے بھیا، ہم نے جاب میں کیا ناجائز کرنا ہے. کیوں جاب میں ناجائز نہیں ہوتا؟ ابھی تو میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں آپ کو جاب میں ناجائز ہونے کی. تو جو مین پلس مائنس ہے نا وہ حرام اور حلال کا فرق ہے، بیسیکلی پلس مائنس حرام اور حلال کا فرق ہے. پھر اس کے آگے جاتے ہیں تو پھر خیر خواہی یا امت کا الگ معاملہ ہے. اب دیکھیں دھوکہ یہ نہ دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، جعلی کرنسی یعنی کہ جعلی نوٹ، جعلی سکہ، کھوٹا سکہ، اس کو رواج اس سے بچا جائے اور اس کو مارکیٹ سے اس کو پاک کیا جائے. ہمیں بھی تو کسی نے دیا ہی ہے نا. ہاں لیکن ہم تو نہیں دیں گے نا کسی کو، ٹھیک ہے، اس کو وہیں دبا دیں گے. ورنہ حکایت و واقعہ تو موجود ہے اس پر بھی. تو یہ واقعہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے اس پر پورا باب باندھا ہے اور اس کی پہچان کو امام غزالی علیہ رحمٰن نے بہت لازمی قرار دیا کہ تاجر کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی بچے بھی اور دوسروں کو بچائے بھی. یعنی میں اس کی تفصیل اگر آپ کو آسان اور ایک اچھی سی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب احیاء العلوم اس کی دوسری جلد لے لیں، مقطعۃ المدینہ کی، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ اس کے پیج نمبر آئی تھنک 228 سے 228 سے الحمدللہ یہ کسب و تجارت کا پورا ٹاپک شروع ہوتا ہے اور بڑا طویل موضوع ہے. اس میں آپ کو اتنی ڈیٹیل مل جائے گی. پھر میں نے جس کتاب کا آپ کو حوالہ دیا احیاء العلوم کا، مکتبۃ المدینہ کی، اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مسائل پڑھیں گے نا، احکام پڑھیں گے، تو نیچے حاشیے میں المدینۃ العلمیہ نے احناف کے نزدیک کیا حکم ہے اس کو الگ سے لکھا ہے. صحیح ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ آپ کو شاید کہیں بھی کسی کتاب میں اس انداز پہ ملے تو میری معلومات میں نہیں ہے کہ اتنی مطلب کہ وہاں پر وہ تفصیل و ڈیٹیل دی گئی ہے. تراجم موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں اور احکام موجود ہیں، اور پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو چیزیں، اچھا اس کے علاوہ نرمی اختیار کرنا، خیر خواہی اختیار کرنا، کیونکہ ایک ٹاپک ہے پلس کی طرف، بھلائی کی طرف، وہ ہے کہ دنیا کے کاروبار میں اپنی آخرت کو ترجیح دینا. اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے. نیت کا صاف ہونا اور آسانی پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، اس طرح کی چیزیں. اور اسی کاروبار کے دوران اپنی قبر و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، بد اخلاقی سے خود کو بچائیں گے. ایک اصطلاح ہے اپنے آج کل میں نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہے، اس کو میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں، ہے کہ اخلاقی تجارت، اخلاق تجارتی اور اخلاق اسلامی.
یعنی کہ ایک ہے معاشی اخلاق اور ایک ہے اسلامی اخلاق. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاید آپ کے لیے بھی دلچسپ موضوع ہو جائے گا یہ. مرحبا. میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں, جیسے کہ آپ دکانداری کر رہے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی دکان پر کپڑا لینے کے لیے. آئیے عمران بھائی, ارے بیٹا وہ کپڑا دکھاؤ. تو بچے نے وہ کپڑا دکھانا شروع کیا, ایک تھان کھولا, دو خان. جی عمران بھائی پانی چائے پئیں گے, اچھا بوتل پلا دو, اچھا بوتل پلا دو. اب بیٹا ارے نہیں آپ بیٹا ایک بوتل لا کے لو, اب بوتل میں بھی تو اتار رہا ہے نا بندے کو. ٹھیک ہے, تو ارے بیٹا یہ نہیں, وہ نہیں جو اپنے لیٹسٹ والا تھا وہ دے. اب بیٹا وہ ہاں یہ دے. اچھا اور تو میں دیکھتا رہا, آپ یہ مطلب آپ کے بھائی انداز مسکراہٹ دیکھ کر ہی بندہ آدھا سیٹ ہو جائے گا. لیکن اب کپڑا پسند نہیں آیا, کیا کرے؟ آپ کا اخلاق تو اچھا تھا, کپڑا پسند نہیں آیا, ہمیں پسند نہیں ہے, آپ کا کپڑا بھی خراب نہیں ہے, پسند نہیں آیا. یا میں چلتا ہوں, بوتل بھی پی گیا, کاروبار بھی نہیں ہوا, میں چلا گیا. اوہ اٹھا, بتا رہا تھا وہ والا تھا, بے وقوف کدھر کا, چلا گیا نا گاہک. وہ جو تھوڑی دیر پہلے جو کر رہا تھا نا, وہ اخلاق تجارتی ہے. اگر یہ واقعی اسلامی اخلاق والا ہے, اچھا بیٹا یہ جو اٹھائے نا بیٹا, یہ بچھائے دے بیٹا, اٹھا لو, چلو شاباش, ہاں بیٹا یہ اب وہ بیٹا نہیں کرے گا. اب وہ سارے اخلاق ختم ہو گئے. یعنی ہمارے جو اخلاقیات ہیں نا, یہ بھی ہمارے نفس کے تابع ہو چکے. اللہ. کسٹمر ڈیلنگ با اخلاق, ایک شخص کی جاب ہی کسٹمر ڈیلنگ ہے. باپ رے باپ, مسکرا کے اس کے بانچے دکھ جائیں گے, لیکن پیسے اس کو اسی کا مل رہا ہے. اور سنائیے, اور آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہو, اور کوئی خدمت کر سکتے ہو, پیسہ اسی کا مل رہا ہے. ارننگ اس کی جاب ہی یہی ہے. فون کریں گے جی, اور کچھ تنگ کر دیا آدھے گھنٹے سوال جواب کر کے, اس سے آخر میں کہنا آپ کو یہی ہے. کچھ اور پوچھنا چاہیں گے, کچھ اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, لائن کاٹیں گے. اور یہی آدمی جب گھر جائے گا تو طوفان بدتمیزی ہوگا. اب میں زیادہ اس کی مثالیں نہیں دیتا رہتا ہوں مدنی چینل پر. طوفان بدتمیزی ہوگا. ارے بھائی تو وہ کسٹمر ڈیلنگ والا بندہ کدھر چلا گیا؟ اصل میں وہ آئے گا, جو آیا ہے وہ تو پیسے دے کے جائے گا نا. آپ اس کو دونوں طرف لے کر آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاق کریمہ کا اختیار کرنا عبادت ہے. آپ اخلاق کو عبادت کے طور پر لینا, تو یہ کیا یہاں پر ہوگی اور وہاں پر نہیں ہوگی, اس کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ نہیں ہوگی. چلیں گھر میں تو ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ذرا محسن سلوک کریں یا محبت پیار والا معاملہ کریں, پھر یہ سر پہ جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ چیزیں بھی یاد آتی رہتی ہیں, پھر کام میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, بلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب تک ان کو شکنجا ٹائٹ نہیں رکھیں گے تو یہ کبھی چھٹیاں مار رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے, بھائی ذرا روب جما کے رکھیں, آگے پتا ہو بھائی آنا ہے, ٹائم پہ آنا ہے. سرکار, نظر رکھنا, پوچھ گچھ رکھنا, اور کام صحیح لینا, اور درست انداز سے کام لینا, ایک ڈسپلن مینٹین کرنا, یہ ایک الگ ہے. بد اخلاقی الگ ہے. ٹھیک ہے, وہ کام درست نہیں کر رہا, اس کے کام کو درست کرنے کے طور پر اس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ نے دیوار صحیح نہیں بنائی, اس کو یوں بنائے. ابے گدھے, بدتمیز آدمی, جاہل, تجھے دیوار بنانے نہیں آتی. اب بتائے دونوں میں فرق نہیں ہے. اچھا اس نے 10 برا بول کر کہنا اس نے آخر میں وہی ہے کہ دیوار یوں بنانی چاہیے, تو اس کو برا بھلا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بد اخلاقیاں جو ہماری ہیں, یہ ہمارا بہت بڑا مائنس ہے. یہ تجارت کے اندر یہ ہے کہ اپنے مطلب کہ مثال کے طور پر ملازم سے, امپلائی سے یا کسی سے تو بڑی مطلب کہ روڈ انداز ہے بات کریں, وہیں پر اگر باہر آ گیا, کوئی کسٹمر آ گیا تو اس سے با اخلاق ہو جائے گا. تو یہ مطلب ایسا کتابوں میں یہ نہیں ہے. کتابوں میں بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ بڑے با اخلاق تھے, بڑے با کردار تھے. یہ مطلب کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے, کیونکہ ان کو ثواب کمانا ہوتا تھا. مرحبا. اصل ثواب ہے نا, میں حسن اخلاق کیوں اختیار کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے ثواب ملے, اللہ اس کے رسول کی رضا ملے. تو وہ تو مجھے ہر ایک کے ساتھ اختیار کرنا ہے. درست فرمایا. ہم نے ایک سوال رکھا کہ اچھا کاروبار کسے کہتے ہیں, اس پر عوامی رائے کیا ہے؟ اس پر ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی
آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اچھا کاروبار کون سا ہوتا ہے؟ सच से हो, झूठ नहीं बोला जाए, ملاوٹ کے بغیر کاروبار کرو اور ناپ تول میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرو. جھوٹ نہ بول کے کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. ایمانداری اور اخلاص سے کام کرنا چاہیے. دیکھو اچھا کام کرنے کے لیے تو آپ پہلے اپنے سنت پر عمل کریں. جھوٹ بھی نہیں بولے اور ایمانداری سے کام کرے گا تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنے طریقے پہ نہیں چلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جو بھی کاروبار ہو وہ ہر ایک اچھا ہے, بس بندہ دل سے کر رہے ہیں. کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے؟ نقصان اور فائدہ منافع آپ کے ہاتھ میں ہے. جھوٹی قسمیں کھاتے انسان نقصان میں آ جاتا ہے. नाजायज की वजह से नुकसान हो जाते हैं, गलत बयानी की वजह से हो जाते हैं. نقصان میں ہماری اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے نا بھائی. ایمانداری سے کاروبار کرے گا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. مرحبا. بات وہی آ گئی. جی درست فرمایا آپ. اچھا یہ بتا ہے, مگر پھر بھی جب تمہیں کاروبار میں کہیں پریشانی اور رکاوٹ آئے نا, تو وہاں پر وہ راستہ اختیار نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. یہ باقاعدہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے, گاہک نہیں آ رہا ہوتا, پورا نہیں ہو رہا ہوتا, تو آدمی پھر وہ راستے اختیار کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے, تو یہ پورا مائنس کی طرف چلا جاتا ہے. درست فرمایا. کال شامل کرتے ہیں. لا نگران شورا آپ سے عرض ہے کہ حضور الحمدللہ دکان تو اپنی ہے, کام کاج اپنا, کاریگر لوگ بھی ہیں, کام ٹھیک بھی ہے, لیکن پھر بھی کچھ بچا نہیں پاتا میں. آپ کوئی ایسا مشورہ دیں یا کوئی ایسا نقصہ بتائیں کہ میں کچھ نہ کچھ بچا سکوں. بس یہی ہے, آیا کھایا ڈکار لیا اور ہضم, بس یہی ہے. بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں اور دن بدن آزمائش بھی بڑھ رہی ہے, دل کرتا ہے چھوڑ دوں کوئی اور کر لوں. اور یہ تقریباً میری جو دکان ہے الحمدللہ 21 سال ہو چکے ہیں مجھے اس فیلڈ میں نا, لیکن میں اب 2 سال سے بہت آزمائش میں جا رہا ہوں. یہ رہنمائی فرمائیں میرے. اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے, اور اپنے کاروبار کے انداز پر بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. آپ کے ساتھ ایسا ہو, ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کا یہ سوال کئیوں کی نمائندگی کر رہا ہو. بعض اوقات کچھ ہمارے انداز میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں فرق آ جاتا ہے, کچھ آئٹم وائز ہمارے یہاں اس میں فرق آ جاتا ہے, کچھ چیزیں آئٹم وغیرہ تبدیل کرنے سے بھی فرق آ جاتا ہے, کچھ مارکیٹنگ کرنے سے بھی بعض اوقات فرق آ جاتا ہے. اچھا یہ تو میں نے ظاہری اسباب بتائے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے, کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے, تو وہ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو سب مل جائے گا, اوراد و وظائف مدری پنصورہ میں مل جائے گا. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میں نے کتاب میں بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ بندہ اسباب کا کشکول بنا کر اپنے رب کے حضور روزانہ حاضری دیتا. اللہ اللہ. کشکول جو وہ نہیں بھکاریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو اسباب کا کشکول کہتے ہیں. یعنی کوئی کسی نے کوئی دکان کھولی ہے تو کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز بناتا ہے, کوئی چیز اس کا کام ہی دیوار توڑنا ہے, کسی کا کام ہی دیوار بنانا ہے, تو کوئی فیکٹری چلاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. یہ کہتے ہیں اسباب, کوئی نہ کوئی سبب بناتا روزگار کا. تو کسی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ بندہ روزانہ اسباب کا کشکول بنا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے, اللہ پاک اسے اس کے دن کی روزی عطا فرما دیتا ہے. اللہ. دیکھیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں ملتا وہی ہے جو ہمارا مقدر ہے. ایسا ہی نہ اس سے 1 روپیہ کم ملے گا, نہ 1 روپیہ زیادہ ملے گا. تیرا حصہ اگر پہاڑ کے نیچے بھی دبا ہے تو وہ تجھے مل کر رہے گا. یصیبک ولو کان تحت الجبلین, 2 پہاڑوں کے نیچے بھی اگر دبا ہوا ہے تو بھی مل جائے گا, تجھے مل کر رہے گا. دوسری بات یاد رکھیں, جو آپ کا ہے نہیں نا, میں نے جو آپ کا ڈیل ہوئی نہیں, آپ کا سودا ہوا نہیں, گاہک لگا نہیں نا, اس پر دل چھوٹا نہ کریں. یہ آپ کے نصیب کا تھا ہی نہیں, یہ آپ کے مقدر میں نہیں تھا. یہ لے گیا, وہ لے گیا, یار آیا چلا گیا, وہ ہوا ہی نہیں. مقدر میں تھا تو مل کر رہے گا. تو ایک تو یہ کر لیں, اپنے رب پر بھروسہ کریں, جماعت سے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں, اشراق چاش کی نماز پڑھیں. یہ روایت موجود ہے کہ اللہ پاک طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. واہ واہ. یہ خاص وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا, اللہ کے حضور حاضر دینے کا. یہی تو سونے کا ٹائم ہے سب, یہ بٹنے کا بھی ٹائم ہے. الترغیب و ترہیب میں یہی روایت میں نے پڑھی ہے. صحیح. اور اس وقت تو موقع ہے نا, درست. رمضان شریف میں تو موقع مل ہی رہا ہے. جب طلوع فجر ہو رہی ہوتی ہے تب ہم جاگے رہے ہوتے ہیں, سحری کا وقت ختم ہوا ہوتا ہے. جی. اور طلوع آفتاب یعنی فجر کا وقت جب ختم ہو رہا تھا تو جنرلی یہ جاگنا اتنا مشکل نہیں ہے.
اور پھر اشراق چاش کی نماز پڑھیں. یہ جتنوں کو بھی اس وقت یہ پریشانی ہے رزق کی، کاروبار کی، اس طرح کی، میں نے ان کے لیے چند چیزیں عرض کر دی ہے. ایک خوبصورت بات صراط و جنان میں پڑھی تھی. جو مالدار بننا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنیوں کا ورد کرے. مرحبا. یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا غنی ہو. اس کی انشاءاللہ تاثیر آپ اپنے اس پہ دیکھیں گے. مرحبا. ایک بات میں نے کئی دفعہ آپ کو مدنی چینل پہ درخواست کی ہے، اور الحمدللہ اللہ احسانی، اگر میں کہوں کہ میں اس کا پراپر عامل ہوں، اللہ کا مطلب اس پر میں عمل کرتا ہی ہوں، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. گھر میں جائیں تو سلام کریں گھر والوں کو. اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، السلام علیکم یا نبی اللہ. اور ایک بار سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں، قل هو اللہ احد. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو کبھی آپ کو خالی نہیں ہو گیا. اللہ پاک آپ کو بڑا رزق، کشادگی کے ساتھ آپ کو کشادگی رزق ملے گا. مرحبا. اللہ پاک آپ کا مطلب بہت کشادگی عطا فرماتا ہے. یہ الحمدللہ میرا اپنا مشاہدہ، میرا اپنا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک اور بات، یہ کام کی باتیں آپ کو میں مزید شیئر کر رہا ہوں. جب بھی آپ کو رزق میں فراوانی چاہیے تو آپ اپنی صلہ رحمی کو چیک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو چیک کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. تو صلہ رحمی کو چیک کریں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنا کاروبار، نیا کاروبار شروع کیا، بڑا کاروبار شروع کیا. تو میری ایک بہن ہے، تو میں نے اپنے اس کاروبار میں اپنی بہن کا حصہ رکھ دیا کہ اس کا جو نفع ہوگا میں اپنی بہن کو اتنا پرسنٹیج دوں گا. میری بہن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور میرا دل تھا کہ میں اپنی بہن کا حصہ رکھوں. وہ مجھے بتاتے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرا کاروبار کہاں بادلوں میں چلا گیا، اور الحمدللہ میں اپنی بہن کو حصہ دیتا ہی ہوں. اور مجھے میرا حسن ظن ہے، وہ کہتے ہیں میرا حسن ظن ہے کہ مجھے جو میرے کاروبار میں جو برکت ہے، اور جو میرا کاروبار میری توقعات سے بھی بہت آگے چلا گیا، واقعی بہت بڑا کاروبار ان کا ہو گیا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ رکھا تھا، اللہ پاک نے مجھے اس صلہ رحمی کا اجر عطا فرمایا، صلہ رحمی کا صلہ عطا فرمایا. کہ اگر آپ کے خدا نہ خواستہ کسی کو، میں نے ان کے سوال پر ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرا، اس طرح کے جن کو بھی اس طرح کی پریشانی ہے وہ اپنا جائزہ لیں ان چیزوں پر. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا اور درست نہیں ہو رہی ہوتی، تو آدمی غور کرتا ہے کھانے پر، پینے پر، پہننے پر، آنے پر، جانے پر، آب و ہوا پر، موسم پر، 10 چیزوں پر غور کرتا ہے. مسئلہ کیا ہے یار، مجھے یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک نہ ایک چیز پکڑی جاتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ لیں، اس کو دور کریں، الحمدللہ آپ کو صحت ملنا شروع ہو جائے گی. مرحبا. یہ تجربے کا لوگوں کے، میں آپ کو وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن کو اس طرح کے تجربات ہیں. اس طرح جب کاروبار کے اندر، روزگار کے اندر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہیں مطلب میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں بددیانتی تو نہیں کر رہا، کہیں اور کچھ تو نہیں ہو رہا، جماعتیں تو ترک نہیں کر رہا، صلہ رحمی میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، یا خدا نہ خواستہ میرے کاروبار میں کہیں کسی یتیم کا مال تو نہیں ناحق آ گیا، کسی بیوہ کا ناحق مال تو نہیں آ گیا، کسی وارثوں کا ناحق مال تو نہیں آ گیا. یہ سب مائنس چیزیں ہیں جو کاروبار میں، تجارت میں، روزگار میں آ جاتی ہیں. یہ سب مائنس چیزیں ہیں، اور یہ آپ کے کاروبار کو دیمک کی طرح کھاتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ سود آ گئے تو پھر تو ختم ہو گئی بات، پھر تو آپ گئے کام سے گئے. بھلے آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مطلب ایک آپ کے گھر میں لکڑی کا دروازہ ہے نا، اس کو پالش کریں، آپ خوبصورت دروازہ بنا دیں، ایسا نقش و نگار بنا دیں. مسئلہ ہے کہ اس کے اندر دیمک پڑ گئی ہے. اللہ. اب اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ ایک دن کھوکھلا ہو کر ٹھاک کر کے گرے گا. یہ ہے سود. سود کو اس سے بھی زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے. جی کون؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں بھی لڑی ہیں، صحابہ کی تربیت بھی کی ہے، غازی اور مجاہد بھی تیار کیے ہیں، آنے والے وفود سے بھی ملاقات کی ہے، اور دکھیوں کے کام بھی آئے ہیں، قیامت تک کی زندگی کا منشور بھی ہمیں دیا ہے، اور اپنی ازواج کو وقت بھی دیا ہے، کسی کو ان سے شکایت بھی نہیں. لیکن آج کل تھوڑا سا کاروبار ہمارا پھیل جائے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہی اپنے مطلب کہ وہ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ اپنے کاروبار کو وقت دیں، اپنے روزگار کو جیسے وقت دیتا ہے، فیملی کو وقت دیتا ہے، عبادت اپنے وقت پر کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی اپنے وقت پر کرتا ہے، خوشی و غمی میں اپنے وقت پر شرکت کرتا ہے. تو اگر یہ اس طرح اپنے آپ کو، یہ سب نہیں کرتے جو آپ جو فرما رہے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہے. کئی بڑے بیلنس لائف چل رہے ہوتے ہیں.
ایک لائف کا بیلنس ہونا، یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک بندہ غور کرتا ہے کہ میری لائف ڈس بیلنس کیوں ہے. آپ کار چلاتے ہیں تو کار کا اگر ڈس بیلنس ہے تو آپ اس کے چاروں ٹائر کی ہوا ہی چیک کریں گے میکسیمم، یار پرابلم کیا ہے. تو کسی ایک ٹائر کی ہوا کم ہوتی ہے تو پھر گاڑی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. تو سب ٹائروں میں ہوا پراپر ہوتی ہے جتنی ہوا ہونی چاہیے. کچھ ویل الائنمنٹ چیک کریں کہ پھر اسٹیئرنگ پرابلم کرتا ہے. تو بیلنس لائف اس کو اللہ کرے کہ ہم سمجھ لیں. سونے کا ٹائم ہے 7 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. اٹھ جائیں، بالکل اٹھ جائیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے خوشی غمی کا کاروبار کر رہے، اس پہ کسی کی جنازے کی اطلاع آ جاتی ہے، آپ جائیں. آپ بولے یار کاروبار ہے، تو جس دن آپ کا جنازہ ہوگا اس دن میں شاید کسی کا کاروبار ہوگا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جو ایک زندگی کا اور ایک ہمارا کلچر ہے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ فیملی ٹائم ہے. آپ گھر جاتے ہیں، پھر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. مدنی چینل اللہ نے اتنا پیارا عطا کیا ہوا ہے. مدنی چینل دیکھیں کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں اور جا کر اپنے بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیں اور نیکی کی دعوت دیں، اور یوں ایک اچھا سا خوبصورت سلسلہ بنائیں. تہجد کی پابندی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. الحمدللہ ماہ رمضان میں یہ عادت بنائی جا سکتی ہے. تو ایک بیلنس لائف ہو، فجر کی نماز، اشراق چاش تک کی نماز تک آپ اپنا اسکیجول بنائیں. قرآن کی تلاوت کو اپنے اسکیجول میں لیں. ایک مسلمان، ایک اچھا مسلمان جو زندگی گزارتا ہے، اور فائنل طے کر لیں کہ میں نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا. یہ حرام روزی یہ بے سکونی لاتی ہے، یاد رکھیے گا، بے برکتی لاتی. جی کون؟ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے پلس مائنس سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے، کاروبار سے متعلق ایک موضوع ہے کہ بعض لوگ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تراویح وغیرہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، اس ٹائم کاروبار میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں. یہ میرا کل کا ہی کچھ ایسا واقعہ ہے، یہ دیکھا ہوا کہ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں اس دنوں کاروبار زیادہ کرنے چاہیے، نیکیاں کمانی چاہیے. اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. یہ خالی رمضان المبارک تک کے نہیں ہے بات، اوورآل ایک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت آپ کا کہ حدیث پاک میں یہ حصہ ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. بڑی پیاری بات ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. مرحبا. خوبصورت بات. اللہ پاک کے پاس اس سے بہتر ہے جو یہ تم چیزیں دیکھ رہے ہو. اس میں انسان کے لیے کششیں رکھی گئی ہیں، بیوی میں، بچوں میں، کھیتی باڑی میں، سونے میں، چاندی میں، زندگی کے یہ گزارنے، یہ ہمارے اطراف، اس میں ہمارے لیے زینت رکھی گئی ہے. زینا للناس ہے نا یہ لفظ ہے، تو زینت رکھی گئی ہے، تو کششیں رکھی گئی ہیں. تو یہ چیزیں انسان کے عادتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں بیجا انہماک ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے. اس میں اوور انوالو ہو جانا یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے. تو آدمی تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر، آمدنی کے نام پر اپنے واجب فرائض اور اس طرح کی عبادتوں کو تو نہیں چھوڑے گا. اس کو اس کے ٹائم پر ادا کریں. رزق تو اللہ دینے والا ہے نا. آپ اللہ پاک کی عبادت کے لیے آئیں، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کر آپ کس رزق کی تلاش میں ہیں؟ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ تو رزاق ہے. رزق دینا رب نے. تو اللہ پاک کو ناراض کر کے، رزاق کو ناراض کر کر اب رزق لانے کی چکر میں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. درست فرمایا صاحب. یہاں ایک اور بات ہے بھئی، دیکھیں تراویح مطلب 6 روزہ پڑھ تو لی ہے، اب اتنا مطلب ٹائم بھی دیا ہے، کھڑے بھی ہوئے ہیں، دکان بھی بند کی ہے، اب پڑھ تو لی ہے، اب اور کیا کرانا ہے؟ کہا تھا پڑھنے کا 6 روزہ نہ پڑھتے. اگر پڑھ بھی لیے 6 روزہ، چلو آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کو تھا کہ میں لمبا لمبا قیام کروں گا، اور لمبا بہت دیر تک قرآن سنوں گا. لمبا لمبا قیام کروں گا، یہ تھا کہ بھی 6 دن پڑھ کے باقی چھٹی ہو جائے گی. چھٹی تو ہے نہیں نا، شریعت میں اس کی چھٹی دی نہیں گئی ہے نا. جب تک کہ ماہ رمضان ہے 20 رکعت تراویح اس کو پڑھنا سنت موقدہ ہے. جب تک کہ شوال مکرم کا چاند نظر نہیں آ جاتا تب تک اس نے اپنی 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنی ہے. یہ اس کے لیے سنت موقدہ ہے، لہذا اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے اور بالکل پڑھنی چاہیے کہ یہ تو نیکی کمانے کا مہینہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ تراویح 6 روزہ تراویح، یہ تراویح تو پورے رمضان شریف کی ہے. ہاں اس کو 6 روزہ ختم قرآن آپ کہہ سکتے ہیں، 6 دن میں ختم قرآن ہو گیا ہے. مرحبا. لیکن تراویح پڑھنی تو پڑھنی پڑے گی. مرحبا. جی کون؟ عدیل اتاری السلام کراچی سے.
माशाअल्लाह अभी कारोबार के हवाले से आप निराशा और कपड़े के हवाले से बता रहे थे, फिर मैं सुनना चाह रहा था कि वो वाकया है ना कि एक शख्स की बहुत ज्यादा बिक्री हो गई थी, तो उसने कहा कि मेरे सामने वाले की बिक्री नहीं हुई है तो उनसे सामान ले लें, तो इस हवाले से भी अगर आप वाकया ये सुना दें। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा के ताल्लुक से अमीर सुन्नत ने लिखा है कि पहले के मदीने मुनव्वरा में कुछ इस तरह के भी कारोबार करने वाले लोग होते थे कि अगर एक शख्स किसी की दुकान में जाता और कहता कि ये मुझे सामान दे दे, तो उसके पास वो सामान होता था, मगर वो कहता कि यार मेरे पास ये सामान है, मैं आपको दे सकता हूँ, मगर वो साथ वाला या सामने वाला दुकानदार है, मैं देख रहा हूँ कि उसका बिक्री हुई नहीं, उसका कारोबार हुआ नहीं है, उसका कोई सौदा हुआ नहीं है, तो यार आप उनसे ले ले तो ये है कि उनका भी सौदा हो जाएगा। तो पहले ऐसे लोग भी हुआ करते थे, इस तरफ इशारा बताया गया है। अब तो ग्राहक तोड़ने की बातें होती है ना, अब तो सेल्समैन भी वो रखा जाता है जो ग्राहक तोड़े। अब तो मतलब कि अपनी ऑफिस में भी ऐसे लोग रखे जाते हैं जो तोड़े, यानी अपनी तिजारती सलाहियतें, जो पॉजिटिव सलाहियतें हैं, इनसे कारोबार बढ़ाने के बजाय अपनी जो नेगेटिव काबिलियतें हैं, जो नेगेटिव उनकी जो चालबाजियां जिसको कहते हैं, साजिशें हैं, उससे मतलब कि लोग किसी का कारोबार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आप किसी का रिस्क ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी को इज्जत दे नहीं सकते, किसी को जिल्लत दे नहीं सकते। इज्जत जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, रिस्क का बढ़ना, रिस्क का घटना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में। औलाद का आना, औलाद का होना, बेटी का होना, बेटे का होना, औलाद का ना होना अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में। उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और वो जो चाहे करे। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो अल्लाह पाक की रहमत पे नज़र रखे और आप मेहनत करें। वो कहे ट्रकों के पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद ना कर। मेहनत करनी नहीं है, उठना है नहीं टाइम पर, सोए पड़े रहना है, और फिर बोलेगा यार मैं यूं कर दूंगा ना यूं कर दूंगा। बातें करते 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 ज़िंदगी गुजर जाती है। मैं तमाम बड़ों से दरख्वास्त करूंगा, कारोबार करें, ज़िंदगी वो गुजारें, उस तरह अपनी तिजारत को और अपनी अर्निंग को करें कि आप अपनी औलाद के लिए इंस्पिरेशन बने। मरहबा। कि मैं अपने वालिद की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद साहब ने जिस तरह एक बैलेंस लाइफ गुजारी है और एक अच्छी लाइफ हमारे सामने रखी है, इसका ताल्लुक दौलतमंद बनने से नहीं है, इसका ताल्लुक एक कंफर्टेबल और रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी से है, इज़्ज़त के साथ। यानी कारोबार बंदा करे, इज़्ज़त के साथ करे। ज़िल्लत के साथ कारोबार क्या करना? कारोबार करे लोगों के लिए भलाई सोच कर करे, लोगों का बुरा सोच के कारोबार क्या करना? कारोबार करे लोगों के लिए खैर का पहलू निकाले, लोगों के लिए शर का पहलू निकालना कौन सा कारोबार है? यानी कि किसी के घर को आग लगाकर आप अपने घर में रोशनी कैसे कर सकते हैं? नहीं, आग तो नहीं लगा रहे ना, देखें कमाना भी तो होता है ना, ये भी तो बात है। आप मतलब क्या कारोबार कर रहे हैं, कमाने ही बैठे हैं, कोई हमने मतलब कोई। मैं भी ये कहता हूँ कारोबार करें, कमाने बैठे, काटने तो ना बैठे। आप काटने क्यों बैठे? कारोबार करने बैठे। दुकान खोली है, माल डाला हुआ है आपने, अल्लाह पाक की रिजा पर नजर रखें। आपने दुकान खोली जी, फ्रूट की है, कपड़े की है, सोने की है, चांदी की है, अनाज की है, गले की है, किसी भी चीज की दुकान है, दुकान खोली जी। अब दुकान खोलकर आपने शटर उठा के बैठ गए ना, मार्केट के अंदर बैठ गए जी। बस आपका ये काम था ना। अब ग्राहक तो अल्लाह भेजेगा ना जी, रिस्क तो आपकी तरफ अल्लाह ने भेजना है। आप इसके लिए भी चालबाजियां करने की क्या जरूरत है? बैठे, अल्लाह पाक आपके लिए इंशाल्लाह रिस्क खोलेगा प्यारे हबीब के सदके में। आप वक्त पर इबादत करें, नमाज पढ़ें, और जो भी आए उसको ईमानदारी, दियानतदारी के साथ आप कारोबार करें, रिस्क हलाल कमा, अल्लाह पाक आपको बरकत देगा। आजकल एक और बात भी सुनने को मिलती है, पीछे से ही महंगा हो गया है, ये भी एक बात हो जाता है। जो भी सामान है पीछे से ही महंगा हो गया, पीछे से भी महंगा हो जाता है, पीछे से महंगा हो जाता है। इसमें कोई देखे गलत बात यूं तो देखें नहीं होता ना भाई। आज जैसे एक चीज है उसका कहीं रेट बढ़ा है, अब बंदे के पास स्टॉक मौजूद है, इसकी दुकान में मौजूद है, फिर पीछे से बढ़ गया, वो जो आएगा वो थोड़ी आप बेच रहे हैं। वो खैर ख्वाही वाली बात है ना कि भाई जो मेरे पास इस वक्त है ये वो महंगे वाला नहीं है, उसको आप सही रेटों पे, नॉर्मल रेटों पे, बल्कि इस वक्त तो महंगाई के दौर में आप उसको आधे दामों में बेचोगे, सैयदों को अगर आप ऐसे नजर भी कर दोगे तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। यानी कारोबार की जगह पर बैठकर बंदा जन्नत कमा सकता है। अल्लाहु अकबर। यानी मुनाफा तो कमा ही रहा है, जन्नत भी कमा सकता है। कारोबार करे जितना जन्नत कमाए, और ऐसा कारोबार करे कि उसका हशर अंबिया, सिद्दीकीन
اور شہداء کے ساتھ اللہ ہونا چاہیے۔ اکبر، بھائی یہ اللہ اکبر۔ ٹارگٹ رکھے کہ میں واہ واہ واہ۔ کاروبار کر کے تجارت کر کے میں وہ تجارت کر کے قیامت کے دن حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، اور جب میں آؤں تو میرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ چمکتا ہو۔ اللہم بگن۔ نیک، متقی اور ایماندار سچا تاجر آیا ہے تجارت کا۔ اسی طرح جو جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، واٹ ایور، سب کو چاہیے کہ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں، اور اس حدیث کو ہر شخص اپنے پیش نظر رکھے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا، ہم